للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت بقیت اللہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے موضوع کے عنوان سے تین باتیں زیر بحث رہ سکتی ہیں. ایک امام کی غیبت، ایک امام کا ظہور، اور ایک امام کا انتظار. دو کا تعلق خود امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے ہے اور ایک کا تعلق ہم سے ہے. یعنی دو امام سے مربوط ہیں اور ایک ہم سے مربوط ہے، اور تینوں پر ہم تھوڑی تھوڑی سی بحث کریں گے. غیبت، ظہور اور انتظار. غیبت کا فلسفہ کیا ہے، غیبت کیوں ہوئی، یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب امام کا ظہور ہوگا. اس سے پہلے ہم اور آپ جج کر سکتے ہیں کہ شاید وجہ یہ ہو، لیکن اصل وجہ کیا تھی وہ پتہ نہیں چلے گی. مثلا سب کے سامنے واقعہ موجود ہے جناب خضر کا اور جناب موسیٰ کا. جناب خضر نے جو کچھ کام کیے اس میں کچھ اسرار تھے، کچھ رموز تھے، جناب موسیٰ سے پوشیدہ تھے. یعنی جناب موسیٰ سے وہ اسرار، وہ رموز غیبت میں تھے. جناب خضر نے جناب موسیٰ کو نہیں بتائے. ہاں، ایک خاص مدت گزرنے کے بعد جناب خضر نے جناب موسیٰ پر وہ رموز، وہ اسرار عیاں کر دیے. اسی طرح سے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت ہے. امام نے غیبت کیوں کی، امام غائب کیوں ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم. ہاں، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ غیبت کس کے لیے ہے. غیبت ہمارے لیے ہے یا غیبت امام کے لیے ہے. صحیح ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، امام کی غیبت، امام کی غیبت. نہیں، در حقیقت غیبت امام کے لیے نہیں ہے، غیبت ہمارے لیے ہے. ہم ان سے غائب ہیں، وہ ہم سے غائب نہیں ہیں. وہ ہماری ہر حرکات و سکنات سے باخبر ہیں، انہیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری ہر حرکت ان کے سامنے موجود ہے، ہر فعل ہمارا ان کے سامنے موجود ہے، ہر گفتار ان کے سامنے ہماری موجود ہے. ہم نہیں پہچان پا رہے کہ امام کون ہے، چونکہ دو غیبتیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے غیبت شخص اور ایک ہوتی ہے غیبت شخصیت. غیبت شخص مثلا کوئی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں مگر ابھی یہاں پر موجود نہیں ہیں. دنیا میں موجود ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں، اسے کہتے ہیں غیبت شخص. شخص یہاں موجود نہیں ہے. لیکن ایک ہوتی ہے غیبت شخصیت. شخص موجود ہے، شخصیت اس کی پوشیدہ ہے. مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ ڈاکٹر ہے. کوئی انجینئر ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ انجینئر یہیں پر موجود ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم اس کی معرفت نہیں رکھتے. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت غیبت شخص نہیں ہے، غیبت شخصیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام ہمارے درمیان سے غائب ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. امام یہی ہیں، ہمارے ہی درمیان میں ہیں، ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے غموں میں شریک ہوتے ہیں. ہم انہیں نہیں پہچان پا رہے چونکہ ہمیں ان کی معرفت نہیں ہے. ہم ان کی پہچان نہیں رکھتے، لہٰذا ہم انہیں نہیں پہچان پا رہے. لہٰذا امام کی غیبت کے فلسفے کیا ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. ہاں، ایک چیز جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے نعمتیں بھیجیں. 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی. 12 حجتوں کو بھیجا پیغمبر کے بعد، 11 حجتوں کو بھیجا، لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی. امیر المومنین جیسا انسان ان کے درمیان رہا، امام حسن جیسا انسان ان کے درمیان رہا، امام حسین جیسا انسان ان کے درمیان رہا، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام تقی، امام نقی، امام عسکری علیہم الصلاۃ والسلام، سارے افراد ان کے درمیان موجود تھے. لیکن اس انسان نے کسی کی قدر نہیں کی، اس انسان نے سب کو قتل کر دیا.
کسی کو زہر سے قتل کیا، کسی کو تلوار سے قتل کیا، بہت دکھ پہنچائے، لیکن پروردگار عالم نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ تمہیں ہماری حجت کی اہمیت کا اندازہ ہو، ہم 12ویں حجت کو تم سے لے لیں گے۔ اب جب تک تڑپو گے نہیں، جب تک رو گے نہیں، جب تک گریہ نہیں کرو گے، جب تک دل سے پکارو گے نہیں، جب تک ہماری حجت کی معرفت حاصل نہیں کرو گے، ہم تمہارے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ اس لیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک انسان اپنے دل سے نہیں کہے گا کہ امام کا ظہور ہو جائے، جب تک انسانیت دل سے نہیں پکارے گی کہ امام کا ظہور ہو جائے، امام ظہور نہیں فرمائیں گے۔ دل سے پکارنا، اسی لیے کتنے لوگ تو انکار کر دیں گے کہ کوئی آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بعد پھر کچھ افراد بچیں گے، امتحان کے بعد چند افراد بچیں گے جو واقعی امام کے منتظر ہوں گے۔ بہرحال ایک امام کی غیبت، اور میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ غیبت امام کے لیے نہیں ہے، غیبت ہمارے لیے ہے۔ پردے میں نہیں ہیں آپ، پردے میں نہیں ہیں، ہماری آنکھ پہ پردہ ہے۔ ہاں، جب یہ پردہ چاک ہو جائے گا، ہم بھی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی زیارت کر سکیں گے۔ یہ اتنے سارے واقعات ہیں کہ یہ ہوا، اس سے ملے، اس سے ملے، اس سے ملے، یہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے اپنے گناہوں کا پردہ چاک کر دیا وہ امام سے مل لیے۔ امام زمانہ سے ملنے کا راستہ کیا ہے؟ کتنے لوگ آگے پوچھتے ہیں ملنے کا راستہ؟ ایک راستہ ہے بس، اگر واقعی کوئی ملنا چاہتا ہے، ایک راستہ ہے، گناہ نہ کریں۔ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، جس دن ہمارے گناہ ختم ہو جائیں گے اس دن ہم فرزند زہرا کو براہ راست دیکھ سکیں گے۔ جس دن ہمارے گناہ کم ہو جائیں گے پھر ہم ان کے پیچھے نہیں جائیں گے، وہ ہمارے پیچھے آئیں گے۔ توجہ فرمائیے گا۔ جناب، اب سوچ رہا تھا کہ واقعہ پڑھوں نہ پڑھوں، لیکن دلیل کے طور پہ یا شاہد کے طور پہ یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ جناب آیت اللہ باقر سیستانی، کون؟ آیت اللہ سیستانی کے والد۔ انہوں نے 40 جمعرات یا 40 جمعے زیارت عاشورہ کا عمل کیا کہ میں کسی طرح سے فرزند زہرا علیہ السلام کو دیکھ سکوں۔ ایک دن کہنے لگے میں زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا کہ میری عجیب سی کیفیت ہوئی، اور میں زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد چلتا رہا، گلیوں میں گھوما، کوچوں میں گھوما، اور ایک دروازے کے آگے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شاہ کے دور کی بات ہے، انقلاب سے پہلے کی۔ اس وقت خواتین کے پردہ کرنے پر پابندی تھی، کوئی خاتون پردہ نہیں کر سکتی تھی اگر تھوڑا پانی مل جائے تو، پانی مل جائے۔ ایک سوال ہے محمد وعلی محمد۔ خواتین کے پردہ کرنے پر پابندی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دروازے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور میرے دل نے کہا کہ آج امام زمانہ یہیں ہے، اور میں نے دق الباب کیا، دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت وہاں پر کھڑی ہے اور سامنے ایک جنازہ رکھا ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہی تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے شخص، اے باقر سیستانی، اپنے آپ کو اس خاتون جیسا بناؤ، پھر تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے، ہم خود تمہارے پاس آئیں گے۔ پھر بتایا یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے 7 سال صرف اس خوف سے قدم باہر نہیں نکالا کہیں ایسا نہ ہو میں باہر جاؤں تو شاہ کے آدمی میری چادر چھین لیں۔ 7 سال تک اس نے کی اس کی کفالت، یہی فرزند زہرا۔ نہ زندگی میں تنہا چھوڑا، نہ زندگی کے بعد تنہا چھوڑا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک اور چیز، امام کے پاس رہنا مہم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک اشتباہ جو لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، امام کے پاس رہنا مہم نہیں ہے، امام کے ساتھ رہنا مہم ہے۔ پاس رہنے میں اور ساتھ رہنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ میں معصوم کے پاس رہوں، کمال یہ ہے کہ میں معصوم کے ساتھ رہوں۔ بہت سارے لوگ تو جو معصوم کے پاس تھے اب بھی معصوم کے پاس ہیں، لیکن کیا ہوا؟ سو واٹ؟ کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا تیر مارا؟ پیغمبر کے ساتھ بیٹھتے تھے، پیغمبر کے ساتھ کھاتے تھے، پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے، پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں رہے، مگر پاس رہنے کے باوجود ساتھ نہیں رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاس رہنا اور ہے، ساتھ رہنا اور ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جو پیغمبر کے پاس تھے مگر ساتھ نہیں تھے، اور بہت سارے لوگ تھے جو پیغمبر کے ساتھ تھے مگر پاس نہیں تھے۔ جسمانی قربتوں کو کہتے ہیں پاس رہنا، اور روحانی قربتوں کو کہتے ہیں ساتھ رہنا۔ ہم چاہتے ہیں کہ امام کو دیکھیں، دیکھ لیا، اب کیا ہوا؟ صحیح ہے، سب کا دل چاہتا ہے امام کو دیکھیں،
40 دن کا عمل کر لیا، 40 چلے کاٹ لیے، پھر امام کو دیکھ لیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ختم ہو گئی بات؟ نہیں، بات یہاں پر تمام نہیں ہوتی، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے امام کو نہیں دیکھا مگر امام کے ساتھ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے امام کو دیکھا مگر امام کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے جناب رجب الخیاط سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کو دیکھ سکوں۔ انہوں نے ایک آیت بتائی کہ یہ آیت ہے، یہ اتنی مرتبہ پڑھو، امام کی زیارت ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ان عارف بزرگوار کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آقا آپ نے مجھے ایک عمل بتایا، میں نے عمل کیا مگر مجھے زیارت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا تمہیں زیارت ہوئی تھی اور تم نے امام کی توہین بھی کی۔ دیکھ رہے ہیں، امام کے پاس تھا مگر امام کے ساتھ نہیں تھا۔ کہنے لگے تم نے اس کی امام کی زیارت کی مگر امام کی توہین بھی کی۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے تم فلاں مقام پر موجود تھے، تم نے ایک مکروہ فعل انجام دیا تھا، تمہیں کسی کہنے والے نے برابر میں بیٹھ کے کہا تھا کہ تم نے یہ جو فعل انجام دیا یہ مکروہ تھا، تم نے جواب میں کہا تھا کہ چھوڑو چھوڑو، سارے مکروہ فعل جائز ہوتے ہیں، یہ جو تم نے کہا تھا کہ چھوڑو چھوڑو یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ فرزند زہرا تھا جس کی تم نے توہین کی تھی۔ بہت سارے لوگ تھے جو امام کے پاس تھے مگر ساتھ نہیں تھے، بہت سارے لوگ تھے جو امام کے ساتھ ہیں مگر پاس نہیں ہیں۔ کمال یہ اچھا ساتھ کیسے رہیں گے؟ ایک راستہ ہے، صرف اور صرف اور صرف ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک راستہ ہے امام کے پاس رہنے کا، ساتھ رہنے کا، کیا؟ اطاعت۔ واحد اور واحد اور واحد راستہ امام کے ساتھ رہنے کا۔ دلیل اور شاہد، ایک ایسا شخص ہے جسے کربلا میں وہ مقام حاصل ہے کہ کسی اور کو مقام حاصل نہیں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں یہ بات آپ کے سامنے بیان کروں، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے انصار کی خصوصیات کیا ہیں؟ کیا خصوصیات ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ امام کے انصار کی خصوصیات کیا ہیں۔ ایک جملے میں ہم بالکل یقین کے ساتھ ان کی خصوصیات بیان کر سکتے ہیں۔ جو خصوصیات کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے انصار کی تھیں، وہی خصوصیات حکومت جہانی کے لیے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے انصار کی ہیں، کوئی اور دوسری خصوصیات نہیں ہیں۔ وہی خصوصیات جو امام حسین کے انصار کی تھیں۔ کیا خصوصیات تھیں؟ اطاعت۔ ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بھاری تھی، اطاعت۔ اور ان تمام اصحاب میں سے ایک ایسا صحابی تھا امام کا جو کسی اور کے مقابلے پر نہیں تھا۔ اِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ بے شک عباس کے لیے پروردگار عالم کے نزدیک اندیت، پاس نہیں، خدا کے نزدیک وہ منزلت ہے کہ جس پر تمام شہداء قیامت کے دن رش کریں گے۔ ان شہداء میں احد کے شہداء شامل، بدر کے شہداء شامل، حنین کے شہداء شامل، سارے شہداء شامل ہیں۔ اور یہ سارے شہداء جس پر رش کریں گے وہ کون ہے؟ ابو الفضل العباس۔ کیوں ملا یہ مقام امام کو؟ اس لیے کہ امام حسین کے بھائی تھے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اسی بنیاد پر حضرت عباس کو یہ مقام اور منزلت ملی ہے کہ وہ امام حسین کے بھائی تھے، تو حضرت عباس کے 3 بھائی اور کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن جو مقام حضرت عباس کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کون سی چیز تھی جس نے عباس کو عباس بنایا ہے؟ ایک چیز، زیارت میں کیا آیا؟ المطیع للہ ولرسولہ، صرف ایک چیز تھی جس نے عباس کو عباس بنایا ہے، کیا؟ اطاعت، پیروی، نقش قدم پہ چلنا۔ یہاں امام کا حکم آیا وہاں بس، یہاں امام کا حکم آیا وہاں بسم اللہ۔ تو بہرحال امام کے پاس رہنا مہم نہیں ہے، امام کے ساتھ رہنا مہم ہے۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو امام کو نہیں دیکھ پا رہے اور اب ہم کس طرح کی امام کی پیروی کریں، یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ ساری چیزیں ہمارے سامنے پرووائڈ ہیں، سارے احکام، ساری چیزیں، بلکہ آج جو ہمارے سامنے پرووائڈ ہے وہ پہلے والوں کے پاس پرووائڈ نہیں تھا۔ اور غیبت ہمارے لیے نہیں ہے، غیبت پہلے والوں کے لیے بھی تھی، یہ پہلی غیبت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پہلی غیبت ہے، نہیں، پہلی غیبت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کی غیبت موجود ہے، جناب یوسف کی غیبت موجود ہے،
10 غیبتیں موجود ہیں، خود پیغمبر کی غیبت موجود ہے، غیبتیں یہ ساری. اب ایک ایک کر کے سب پر بات ظاہر نہیں ہو سکتی، بس اشارے کر رہا ہوں. خود امام کے زمانے میں بھی غیبتیں موجود تھیں امام کی، توجہ فرمائیے گا. امام کوفے میں موجود ہیں، بصرہ والوں کے لیے غائب ہیں. امام کوفے میں موجود ہیں، مصر والوں کے لیے غائب ہیں. ظاہر معجزات سے تو دنیا نہیں چلتی تھی، ہر جگہ تو معجزات نہیں دکھاتے تھے. کوفے میں موجود ہیں، مصر والوں کے لیے کیا کریں گے؟ کیا ان کے لیے الگ احکام موجود ہیں؟ کوفے میں موجود ہیں، بصرے والوں کے لیے کیا کریں گے؟ ان کے لیے الگ احکام موجود ہیں. وہ ساری چیزیں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں، ہاں ہمارے لیے شدت کے ساتھ ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں امام تک بالآخر ایک رسائی موجود تھی، یا غیبت صغریٰ میں امام تک رسائی موجود تھی. آج کے زمانے میں امام تک رسائی موجود نہیں ہے، البتہ امام کی رسائی ہم تک ہے. یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے، یہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ جس نے بھی امام سے ملنے کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے. ایک جگہ یہ حدیث ہے، دوسری جگہ یہ واقعات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جناب باقر سستانی اعلیٰ مقامہ نے جو بات کہی وہ جھوٹی تھی، نعوذ باللہ. جناب آیت اللہ مراشی نجفی نے امام زمانہ کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ کھانا کھایا، امام نے ان کو گفٹ بھی دیا، تحفہ دیا، وہ سب جھوٹ تھا. کہا نہیں ایسا نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں جب چاہوں امام سے مل سکتا ہوں تو یہ جھوٹ ہے. ہاں امام جب چاہیں مجھ سے مل سکتے ہیں تو یہ جھوٹ نہیں ہے. یعنی اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، اختیار ان کے پاس ہے. امام کے پاس رہنا مہم نہیں ہے، امام کے ساتھ رہنا مہم ہے. غیبت، ظہور اور انتظار. ظہور پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. غیبت اور انتظار چونکہ موضوع بھی ہمارا یہی ہے، بس تھوڑے بہت اشارات آپ کے سامنے کروں گا. ظہور، امام کا ظہور کب ہوگا؟ امام کا ظہور کب ہوگا؟ بڑا سوال کہ صرف پروردگار عالم کو معلوم. ہاں اتنا ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب امام کے انصار تیار ہو جائیں گے امام کا ظہور ہو جائے گا. مقتضی موجود ہے، موانع مفقود نہیں ہے. فلسفہ کہتے ہیں 3 چیزیں ہونی چاہیے. جب بھی کوئی چیز خارج میں اثر دکھائے 3 چیزیں ہونی چاہیے. مقتضی موجود ہونا چاہیے، مانع مفقود ہونا چاہیے، شرط موجود ہونا چاہیے. ہم شرط پہ ابھی بات نہیں کریں گے. مقتضی موجود ہونا چاہیے، مانع مفقود ہونا چاہیے. مثلا میں چاہتا ہوں کہ خارج میں آگ لکڑی کو جلائے. یہ آگ لکڑی کو کب جلائے گی؟ جب آگ بھی موجود ہو اور لکڑی بھی موجود ہو. اسے کہتے ہیں مقتضی موجود ہے. آگ بھی موجود ہے اور لکڑی بھی موجود ہے. آگ موجود ہے، لکڑی موجود ہے. آگ یہاں لکڑی وہاں رکھی ہے. یہ آگ لکڑی کو جلا دے گی؟ یعنی آگ موجود ہے، لکڑی موجود ہے، مقتضی موجود ہے، لیکن ابھی یہ نہیں جلائے گی. کیا ہے؟ لکڑی آگ سے ملے. اسے کہتے ہیں شرط موجود ہونا چاہیے. متصل ہو، لکڑی اور آگ دونوں متصل ہو، تب جا کر آگ لکڑی کو جلائے گی. دوسری شرط، دوسری چیز. اب بھی جلا دے گی؟ کا نہیں. لکڑی پر ہم نے کوئی ایسی چیز کھول یا کوئی ایسی پالش کی ہوئی ہے کہ یہ آگ لکڑی کو جلا نہیں پا رہی. اس کا مطلب یہ کہ مقتضی موجود ہے، شرط موجود ہے، مانع مفقود نہیں ہے. کوئی ایسا مانع یا رکاوٹ موجود ہے لکڑی اور آگ کے درمیان کہ آگ لکڑی کو جلا نہیں پا رہی. امام زمانہ کی غیبت کے لیے مقتضی موجود ہے. ایک اعتبار سے خدا بھی موجود ہے، امام زمانہ بھی موجود ہیں. خدا بھی چاہتے حکومت جہانی قائم ہو، امام زمانہ بھی چاہتے ہیں حکومت جہانی قائم ہو. پھر کیا ہے؟ مانع مفقود نہیں ہے. مانع کیا ہے؟ میں اور آپ کے اعمال، ہمارے اور آپ کے اعمال، ہماری اور آپ کی تیاری نہ ہونا. مقتضی موجود ہے، یا یہ کہوں شرط بھی مفقود ہے. شرط بھی موجود نہیں ہے. امام موجود ہے، خدا موجود ہے، شرط موجود نہیں ہے. جب تک انصار تیار نہیں ہوں گے امام ظہور کیسے کریں گے؟ معجزات سے حکومت جہانی قائم نہیں ہوگی. صرف توجہ فرمائیے گا، صرف معجزات سے حکومت جہانی قائم ہونے والی نہیں ہے. اگر صرف معجزات سے حکومت جہانی قائم ہونا ہوتی تو امیر المومنین قائم کر دیتے. معجزات سے حکومت قائم نہیں ہوگی. معجزات سے حکومت قائم ہونا ہوتی تو آج حکومت قائم ہو چکی ہوتی. معجزات سے نہیں، ہمارے اور آپ کے اختیار سے حکومت قائم ہوگی. ہم اور آپ کو مجبور بنا کر حکومت قائم نہیں ہوگی. جب تک ہم اور آپ تیار نہیں ہوں گے حکومت قائم نہیں ہوگی. ظہور کب ہوگا؟ کہ جب میں بھی تیار ہوں، جب آپ بھی تیار ہوں. کمانڈر کب ایکشن لیتا ہے؟
کسی بھی فوج کا کمانڈر کب ایکشن لے گا؟ جب اس کی فوج تیار ہوگی. فوج سو رہی ہے، کمانڈر کبھی ایکشن نہیں لے گا، کبھی ایکشن نہیں لے گا. امام زمانہ فوج کے کمانڈر ہیں، کب ایکشن لیں گے ان ظالموں کے خلاف، ان بدکاروں کے خلاف، ان ظلم و بربریت کو پھیلانے والوں کے خلاف؟ کب؟ جب فوج تیار ہوگی. فوج کون ہے؟ چاہنے والے. چاہنے والے کون؟ کربلا والے، جیسے کربلا والے تھے، جیسے کربلا والے تھے. وہی پاک دامنی، وہی عفت، وہی خلوص، وہی عبادتیں، وہی شجاعت، راتوں کا گریہ، دن میں لوگوں کی خدمت. اتنے سارے امام کے چاہنے والے نہیں. وہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب امام آئیں گے. میں جرات کر رہا ہوں یہ کہنے کی، کتنے ایسے ہیں مجھ جیسے جو شاید امام کو پہچاننے سے انکار کر دیں. توجہ فرمائیے گا، کتنے ایسے ہیں جو مجھ جیسے واقعی موجود ہیں. جب انسان پر خواہشات کا غلبہ آتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتا. ہم دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ وہ ماں جو سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، وہ باپ جو اسے سب سے زیادہ چاہتا ہے، لیکن جب خواہشات میں آتا ہے تو کسی کو نہیں پہچانتا. آج میں اور آپ خواہشات میں ڈوبے ہیں. جب خواہشات کے پردے چاک ہو جائیں گے تب امام کا ظہور ہو جائے گا. غیبت، ظہور اور یہ ہمارے لیے انتظار. بس یہاں پر تھوڑی سی بات ختم کر کے، اب مجھے نہیں معلوم کیا ٹائم ہوا ہے، میں سمجھ رہا ہوں شاید ٹائم لگا ہوگا. اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹائم دیکھ لوں. 5 منٹ رہ گیا. بہرحال آخری بات کر کے یہاں تمام کر دوں گا. اندازاً ٹائم کے اعتبار سے مجھے کہا گیا تھا کہ 40 منٹ ہیں، اب پتہ نہیں کتنے منٹ ہوئے. 20 منٹ رہ گئے. ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی. انتظار. انتظار کے کیا معنی ہیں؟ انتظار کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ انتظار نکلا نظر سے. نظر یعنی دیکھنا، انتظار یعنی راستہ دیکھنا، کسی کی راہ تکنا. میں منتظر ہوں یعنی میں فلاں کا راستہ دیکھ رہا ہوں. انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں ہوتا، انتظار میں حرکت شامل ہے. انتظار حرکت آور ہے. توجہ فرمائیے گا. انتظار سست اور کاہل نہیں بناتا. میں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دوں کہ میں امام کا منتظر ہوں. انتظار سست اور کاہل نہیں بناتا. انتظار حرکت پیدا کرتا ہے، انتظار عمل پیدا کرتا ہے. اور خود حدیث میں اشارہ کیا گیا، انشاءاللہ بھی ترجمہ کروں گا. مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر کل مہمان بنوں گا، میں سو رہا ہوں 12 بجے تک. وہ کہتا ہے میں 10 بجے آؤں گا، 12 بجے تک سو رہا ہوں. انتظار کر رہا ہوں اس کا. اگر وہ آ گئے تو کہے گا کہ تم نے میری توہین کی ہے مجھے بلا کر. میں کہوں گا میں تو سو کے آپ کا انتظار کر رہا تھا. یہ کون سا انتظار ہے؟ انتظار نہیں ہے، توہین ہے، اہانت ہے. میں امام زمان کا انتظار کر رہا ہوں. سارے برے کام میں کرتا ہوں، ساری بدعمالیاں میرے اندر ہیں، نمازیں میری قضا ہو رہی ہیں، عزاداری کا کیسے کر رہا ہوں میں جانتا ہوں، جتنی چیزیں ہیں سب میں جانتا ہوں. اور پھر کہتا ہوں کہ میں امام کا منتظر ہوں. منتظر نہیں ہوں، میں امام کی توہین کر رہا ہوں. میں منتظر نہیں ہوں. ہاں، کسی کے انتظار کا مطلب یہ ہے کہ گھر صاف کرو، کثافتوں کو دور کرو، گندگیوں کو دور کرو. کم از کم جس کمرے میں بٹھانے وہ کمرہ پاک و صاف ہونا چاہیے. کھانے کا انتظام کرو، پانی کا انتظام کرو، کچھ ریفریشمنٹ ہونی چاہیے، 10 چیزیں ہونی چاہیے. تب جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں فلاں کا انتظار کر رہا ہوں. امام زمانہ کا انتظار کرنے کے لیے کیا کروں؟ گھر صاف کروں؟ نہیں، دل صاف کرنا ہوگا. کمرہ صاف کروں؟ نہیں، روح کو صاف کرنا ہوگا. کھانے پانی کا انتظام کروں؟ نہیں، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. محلے والوں کو جمع کروں؟ نہیں، اپنے اعمال کو سجانا ہوگا. اسے کہتے ہیں انتظار. اب انتظار میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ تینوں کی ذمہ داریاں ہیں، بلکہ 3 یا 4 جتنے بھی گروہ بنا لیں. خواتین کس طرح انتظار کریں، بچے کس طرح انتظار کریں، جوان کس طرح انتظار کریں،
بزرگ کس طرح انتظار کر رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جب میں اپنی ذمہ داری چھوڑ کے دوسروں کی ذمہ داری سنبھال لیتا ہوں تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی اسکول، کوئی بھی مدرسہ، کچھ بھی تنظیم کب خراب ہوتی ہے کہ جب لوگ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے دوسروں کی ذمہ داریوں میں دخل اندازی کرتے ہیں، اسی وقت وہ سب کچھ خراب ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں گیٹ پر رہوں، میں گیٹ سے نکل کے پرنسپل کے روم تک جاتا ہوں، کیا ہوگا اس کا انجام؟ مشکلات پیدا ہو جائیں گے۔ خواتین کی الگ ذمہ داری ہے، ہاں جب یہ سارے اپنی صحیح سے اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے تو ایک سسٹم صحیح طریقے سے انجام پائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ منتظر پرور نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، آج میرا معاشرہ منتظر پرور نہیں ہے، آج میرا معاشرہ ایکٹر تو بنا رہا ہے، فلمی ایکٹر، امام زمانہ کا منتظر نہیں بنا رہا۔ ابھی پوچھئے کہ فلاں ایکٹر کس طرح سے چلتا ہے، وہ بتائے گا یہ بچہ، لیکن اس بچے سے پوچھے امام زمانہ کے منتظر کیا خصوصیات ہیں، اس کو نہیں پتہ۔ یعنی میرا گھر خود بخود ایکٹر بنا رہا ہے، جبکہ ماحول اس طرح کا ہونا چاہیے تھا کہ میرا گھر، میرا ماحول اس بچے کو منتظر بنائے۔ دو چیزیں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، یا تین چیزیں کر لیجیے آج کے زمانے میں، میڈیا، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، میڈیا، ماحول اور دوست، یہ تین چیزیں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ انسان کو اندر سے یا خراب کرتے ہیں یا انسان کو بنا دیتے ہیں۔ ماحول، میڈیا اور دوست، یہ تینوں چیزیں یا ہمارے بچے کو منتظر بنائیں گی یا ہمارے بچے کو کچھ اور بنائیں گے۔ ماحول بھی ہمیں بنانا ہے، دوست بھی ہمیں پرووائڈ کرنا ہے اس بچے کے لیے۔ اس بچے کو ایک منتظر بننا ہے، یہ آج منتظر بنے گا تو کل جا کے واقعاً منتظر بن جائے گا، لیکن اس کی ابتدا ہی یہ ہے تو اس کا انجام پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ ہاں صحیح ہے کہ یہ بچہ بھی مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر ابھی بہت زیادہ ذمہ داریاں نہیں آئیں، اس کی ذمہ داریاں اس کے ماں باپ کے اوپر ہیں، لیکن ماں باپ ان کو خود نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے، یہ اپنے بچے کی کیا تربیت کریں گے۔ خواتین کی ذمہ داری، جو ذمہ داری خواتین کی ہو کسی اور کی نہیں ہے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہے، حتیٰ امام حسین عجل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور کامیابی کے پیچھے بھی جناب زینب کا ہاتھ تھا۔ اگر جناب زینب نہیں ہوتی تو امام حسین کا مقصد، امام حسین کی لاش تلے پامال ہو جاتا۔ یقین مانیے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہے۔ خواتین کی ذمہ داریاں سخت ہیں، خواتین کو سمجھانا پڑے گا۔ خواتین ہیں جو بچے کی صحیح تربیت کریں گے۔ خواتین کی ذمہ داریاں شادی کے بعد شروع نہیں ہوتی، خواتین کی ذمہ داریاں شادی سے پہلے شروع ہوتی ہیں۔ ایک مرد کی ذمہ داری شادی کے بعد شروع نہیں ہوگی، ایک مرد کی ذمہ داری شادی سے پہلے شروع ہو جائے گی۔ جوان، آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ایسٹ کون ہے؟ جوان۔ آج جوان کے بلبوتے پر معاشرہ چل رہا ہے۔ جو کام یہ جوان کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ 40 سال تک انسان وہ کام کر سکتا ہے جو 40 سال کے بعد نہیں کر سکتا۔ 40 سال کے بعد اس کی قوتیں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا 40 سال کے بعد، نہیں، بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن 40 سال تک بہت ہی کچھ کر سکتا ہے۔ جو قوتیں، جو طاقتیں جوان کے پاس ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ جوان ایک درخت ہے، بالکل سبز و شاداب درخت، خوشبو آتی ہے اس کے پاس سے، پھول دیتا ہے وہ، لیکن ہاں جب یہی جوان خراب ہو جائے، آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جہاں معاشرہ خراب ہے وہاں کی اکثریت اٹھا کر دیکھیے، بچے خراب ہیں تو کیوں خراب ہیں، خواتین خراب ہیں تو کیوں خراب ہیں، اگر بزرگ بھی خراب ہیں تو کیوں خراب ہیں؟ بڑی وجہ یہ ہے کہ جوان خراب ہے۔ جوان صحیح ہو جائے گا بچہ بھی صحیح ہو جائے گا، جوان صحیح ہو جائے گا گھر کی خواتین بھی صحیح ہو جائیں گی، جوان صحیح ہو جائے گا بزرگ بھی صحیح ہو جائیں گے۔ کتنے ایسے بزرگ تھے جو اپنے بچوں کی وجہ سے راہ راست پر آئے ہیں، ایسا تھا یا نہیں تھا؟ جوانی بھر انہوں نے معصیت پروردگار کی، لیکن بڑھاپے میں مسجد میں آ گئے، کیوں؟ بیٹے کی وجہ سے۔ بیٹا ان کو کھینچ کے مسجد تک لایا ہے۔ بچے کی الگ ذمہ داریاں ہیں، خواتین کی الگ ذمہ داریاں ہیں، جوانوں کی الگ ذمہ داریاں ہیں، بزرگوں کی الگ ذمہ داریاں ہیں۔ بزرگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم
ایک کام جو گھر بیٹھے وہ کر سکتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سب سے بڑی ذمہ داری۔ بزرگ اگر صحیح طریقے سے صحیح ٹیکنک سے یہ کام کر دیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں صحیح ٹیکنک سے، جہاں ٹیکنک خراب ہو جائے وہاں پر ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ کسی کام سے پہلے 10 مرتبہ اس کام کے بارے میں سوچیے، ٹیکنک صحیح ہوگی تو اس کام کا رزلٹ جلدی نکلے گا، ٹیکنک خراب ہے اس کا رزلٹ بہت خراب نکلے گا۔ غرب کسی کام سے زیادہ اس کام کی ٹیکنک پر زیادہ زور دیتا ہے، اور ہم کام پہ زیادہ زور دیتے ہیں، اگر دیتے ہیں ٹیکنک پہ زیادہ زور نہیں دیتے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کام اہم ہے تو ٹیکنک پر بھی زور دینا، ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی اچھے کام کے لیے کسی بھی ٹیکنک کو استعمال کر لو، جسے کہتے ہیں اچھے کام کے لیے برے کام کا سہارا لے لو، نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ مولا تو نہیں کہا، خیر منافق تھا، کہ آپ کچھ عرصے کے لیے معاویہ کی حمایت کیجئے، جب آپ کی حکومت مستحکم ہو جائے تو معاویہ کو ہٹا دیں، حکومت ہی تو مستحکم کرنی ہے آپ کو۔ امام نے فرمایا میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ تم یہ کہنا چاہتے ہو میں کچھ عرصے کے لیے صحیح مگر ظالم کو اس کی جگہ پر قائم رکھوں اور ظالم کی حمایت کروں، میں کبھی ظالم کی حمایت نہیں کروں گا۔ ایک اچھے کام کے لیے برے کام کا سہارا نہیں لیا جاتا۔ آج جب ماہرین نفسیات نے، شاید میں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں مگر بزرگوں کی ذمہ داریوں پر بات کر رہا ہوں کہ امام زمانے کے دور میں کیا کرنا ہے، آج جب ماہرین نفسیات نے بچوں پر ریسرچ کی یا جوانوں پر ریسرچ کی کہ یہ جوان مسجد سے دور کیوں ہیں، تو انہوں نے تحقیق کے بعد بتایا کہ ان جوانوں کو ان کے بچپنے میں بزرگوں نے ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیا تھا، ان بچوں کی توہین کی تھی۔ وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے کہ یہ بچے کبھی مسجد نہیں آئے۔ ایک مرتبہ کا فیل، ایک مرتبہ کسی بچے کی توہین اس بچے کا مستقبل برباد کر دیتی ہے آخر تک کے لیے۔ بزرگوں کی ذمہ داری سخت ہے، امر بالمعروف، جوانوں کو سمجھانا، خواتین کو سمجھانا، بچوں کو سمجھانا، مگر ٹیکنک کے ساتھ۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے منتظرین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے تزکیہ۔ توجہ فرمائیے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس اچھے ڈاکٹرز ہیں، لیٹ سپوز، فرض کیجئے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، معاشرہ چلانے کے لیے ہر شعبے کا ماہر موجود ہے، لیکن اس کے پاس ایک چیز نہیں ہے، تزکیہ نفس نہیں ہے۔ تو وہ ڈاکٹر تو ہے، انجینئر تو ہے، پائلٹ تو ہے، کمانڈر تو ہے، انسان کا بچہ نہیں ہے۔ امام زمانہ کے انصار کی یا منتظرین کی، جو حقیقی منتظر ہوگا وہی حقیقی ناصر ہوگا، منتظرین کی سب سے بڑی ذمہ داری تزکیہ ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کی کیا حالت ہو گئی سیاسی حوالے سے، مذہبی گروہوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی باہر کی بات نہیں کر رہا، صرف سیاسی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، مذہبی گروہوں کی بات کر رہا ہوں، مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا حالت ہے؟ دستوں گریبان ہے، یہ اس کی سیٹ پکڑ رہے ہیں، وہ اس کی سیٹ پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری نہیں ہے، ایک چیز ہے، ان کے اندر کی شہوت کرسی اور شہوت مقام کم نہیں ہوا۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو غلط ہیں، صحیح لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ پھر کہہ رہا ہوں صحیح لوگ بھی ہیں، سب غلط نہیں ہیں، صحیح لوگ بھی ہیں، سب غلط نہیں ہیں۔ کیوں؟ ابھی تزکیہ نہیں ہوا۔ کرسی تو مل گئی، ممبر تو مل گیا، تزکیہ نفس نہیں ہوا ابھی میرا۔ فاقد الشیء موتی شیء نہیں ہوتی، فلسفہ کا قانون ہے، فاقد شیء موقد شیء نہیں ہوتی۔ میرے پاس 10,000 نہیں ہے، میں 1,000 کی مدد کسی سے نہیں کر سکتا۔ دیوار میں نور نہیں ہے، میں اسے کبھی نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں کو نور دو۔ میرے پاس خود تزکیہ نہیں ہے، میں خود پاک نہیں ہوں، تو لوگوں کو پاک کیسے بنا سکتا ہوں؟ میرے پاس خود تزکیہ نفس نہیں ہے، میں لوگوں کو کیسے پاک کر سکتا ہوں؟
سب سے بڑی ذمہ داری منتظرین کی اپنے آپ کو پاک کرنا. اپنے آپ کو پاک کرنے کا ایک درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کے بعد دوسروں کی طرف توجہ کرنا. صرف یہ نہیں کہ میرا گھر صحیح ہو جائے، نہیں، اس کا گھر کیوں خراب ہے. دل سوزی، میں خراب تھا، میں صحیح ہو گیا، لیکن سامنے والا خراب کیوں ہے. کتنی قسمیں کھائی ہیں پروردگار عالم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پروردگار عالم نے قسم کیوں کھائی؟ اسے ضرورت تھی قسم کھانے کے لیے؟ اسے ضرورت تو نہیں تھی. قسم کیوں کھاتا ہے انسان؟ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے. اگر میں آپ کو کسی بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں تو قسم، خدا کی قسم بات ایسا ہی ہے، ایسے ہی کہوں گا تاکہ آپ یقین کر لیں کہ ایسا ہی ہے. کیا پروردگار عالم کو قسم کھانے کی ضرورت تھی؟ اسے تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ پھر بھی قسم کھا رہے تاکہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے تو یقین کریں. اور ایک نہیں، پتہ نہیں کتنی قسمیں کھا کر ایک بات کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی اہم چیز تھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. تقریباً 8 قسمیں کھائی ہیں پروردگار عالم نے یہاں پر. پھر ایک بات کہی ہے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، پتہ نہیں کتنی قسمیں کھائی ہیں. پھر آخر میں کہہ رہا ہے قد افلح من زکاها. ان ساری چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد سنو، بے شک وہی کامیاب رہا ہے کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہے. کسی بھی شعبے میں وہی انسان کامیاب ہوگا جس نے تزکیہ نفس کیا. وہی منتظر کامیاب ہے، وہی منتظر حقیقی ناصر بنے گا کہ جس نے واقعاً اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہے. تزکیہ نفس، جہاں تزکیہ نفس ہو جائے وہاں پر مقام نہیں گھسیٹے جاتے، وہاں مقام دیے جاتے ہیں. کسی ایک مقام پر دکھائیے کہ جب امام حسین نے حضرت عباس کو علم دیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ انہیں نہیں، ہمیں دیجیے علم، کیونکہ ان کے اندر شہوت نہیں تھی، شہوت مقام، شہوت، ہوس، مقام کی ہوس، کرسی کی ہوس نہیں. کیونکہ معلوم ہے کہ اگر امام نے کسی کو کچھ دیا ہے تو کچھ پایا ہے، کچھ سمجھا ہے تو کچھ دیا ہے. آج ہم اپنے آپ کو منتظر سمجھ رہے ہیں. سن 61 ہجری میں ایک بچی بھی کسی کی منتظر تھی. بس 2 جملے مصائب کے سن لیجیے. جب آواز گونجی، بھیا میرا آخری سلام لے لو، آقا میرا آخری سلام. مقتل کہتا ہے کہ حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، آواز دی الان انکسر ظہری عباس، آج میری کمر ٹوٹ گئی. اور اب عباس کے سرہانے پہنچے. مقتل کہتا ہے، تاریخ کہتی ہے، عباس کا سر اٹھائے اپنے زانوں پہ رکھا، عباس نے سر ہٹا لیا. دوبارہ سر اٹھائے اپنے زانوں پہ رکھا، عباس نے سر ہٹا لیا. کیوں؟ عباس سوچ رہے ہیں کہ آج میرا آخر وقت ہے تو میرا سر حسین کے زانوں پر ہے. جب حسین کا آخر وقت ہوگا تو حسین کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ ایک وصیت کی، آقا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے کر جائیے گا. امام نے فرمایا عباس جزیت عن اخیک خیرا حیث نصرتنی حیا و میتا. عباس خدا تمہیں جزائے خیر دے، زندہ تھے تب بھی میری مدد کی، جا رہے ہو تب بھی میری مدد کر رہے ہو. علم اٹھایا، خیمے کی جانب چلے. ایک بچی منتظر ہے اپنے چچا کی. سارے بچوں کو جمع کیا، آؤ بچوں آؤ. میں نہیں کہتی تھی میرا چچا گیا ہے پانی لے کر آئے گا، لیکن اب جو علم قریب آئے ایک چیخ ماری، پھوپھی غضب ہو گیا، علم تو آیا ہے چچا نہیں آیا. علم کو لیا، زینب کے ہاتھوں میں دیا. زینب اب علم بڑھا دو، علمدار نہیں آئے گا. زینب نے علم لیا، خیمے کے درمیان میں رکھا. اے بیویو، کل جو تم سے وعدہ لیا تھا کہ تمہارے پردے کی ضامن ہوں، اب وہ وعدہ واپس لیتی ہوں. میرا بھیا مارا گیا، میرا محافظ قتل ہو گیا. واہ حسینا واہ عباسا.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و امہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اسرائیل وہابیت کو نیست و نابود فرما، علماء حقہ مراج کرام خصوصاً مقام معظم رہبری کا سایہ سروں پر برقرار فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام شہداء ملت جعفریہ اور اپنے اپنے مرحومین اور تمام گزشتگان کی خدمت میں ارسال فرما۔